صہیونی حکومت نے آج بھی اپنے جارحانہ حملے جاری رکھتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جمعرات کو غزہ میں اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھتے ہوئے 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ایک فلسطینی جوان غزہ کے مرکز میں واقع دیر البلح میں صہیونی اسنائپروں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ شہر رفح میں بھی ایک گھر پر بمباری کے نتیجے میں ایک ہی گھرانے کے 11 افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ خبری ذرائع نے بھی اسی طرح جنوبی رفح کے سرحدی علاقے پر بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ مرکزی غزہ میں بھی المراقہ کے علاقے پر بمباری میں بھی متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے کواد کاپٹر کے اندر سے غزہ پر پل المراقہ کے قریب فلسطینی شہریوں پر فائرنگ کر دی اور ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6 مرتبہ وحشیانہ حملے کر کے 55 فلسطینیوں کو شہید اور 89 دیگر کو زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جمعرات کو غرب اردن کے بعض علاقوں پر حملہ کر کے چند نوجوانوں سمیت متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے بیت لحم میں واقع بیت فجار علاقے پر یلغار کر کے ایک فلسطینی کو گرفتار کر لیا جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر نابلس کے مشرقی علاقے پر یلغار کی، جس کے نتیجے میں فلسطینی نوجوانوں نے ان پر فائرنگ کھول دی۔ ان حملوں کے دوران النجاح یونیورسٹی کے طالب علم شیما محمد رواجبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے نابلس کے عسکر پناہ گزین کیمپ سے 15 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اسی کیمپ سے کچھ دیگر فلسطینیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ صہیونی فوجیوں نے شہر الخلیل میں صہیونی جیل سے رہائی پانے والے شادی العویجی کے گھر پر حملہ کر کے ان کی گاڑی ضبط کر لی۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے کفر مالک علاقے سے ایک نوجوان فلسطینی لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا۔ غزہ میں مسلسل جنگ کے ساتھ ہی صہیونی انتہا پسندوں نے بھی غرب اردن میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ جمعے کی شام تک غرب اردن میں 463 فلسطینی شہید اور تقریباً 4750 زخمی ہو چکے تھے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں ممنوعہ فاسفورس بموں سے بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جمعرات کی صبح 6 بار جنوبی لبنان کے علاقے الخیام کے مضافاتی علاقوں پر فاسفورس بموں سے بمباری کی۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان میں البقاع کے علاقے کو بھی 3 مرتبہ نشانہ بنایا۔ اس دوران صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں حزب اللہ کے مجاہدین نے بھی غاصب صہیونی فوجیوں کو المطلع بیس کے قریب گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسلامی مزاحمتی مجاہدین نے غزہ میں فلسطینی قوم کی حمایت میں غزہ میں زبدین چھاؤنی اور شبا کے مقبوضہ علاقے میں واقع الرمسا فوجی اڈے میں صہیونی جاسوسی کے آلات کو فلق میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے عرب الرامشہ پر ڈرون حملہ کیا، جس میں 18 صہیونی فوجی زخمی ہو گئے، جن میں سے 6 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ فلسطین اور پھر لبنان کی سرحدوں اور مقبوضہ علاقوں میں حزب اللہ لبنان اور نسل کش صہیونی حکومت کے درمیان بطور روزانہ
اور تقریباً 24 گھنٹے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ اب تک 10,000 صہیونی مزاحمتی حملوں کے خوف سے لبنانی سرحدوں کے قریب واقع بستیوں کو چھوڑ کر فرار کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے عوام کی بھوکمری کی روک تھام کے لیے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے زیاد ابو عمر نے فلسطین اور مغربی ایشیا کے حالات سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیل میں سخت دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ فلسطینیوں کو بھوکا مارنے سے باز آ جائے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے نے مزید کہا کہ فلسطینی پناہ گزینوں تک اشیاء کی ترسیل اور خدمت رسانی میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور اونروا وہ واحد بین الاقوامی ادارہ ہے جو فلسطینی عوام کی بین الاقوامی نگرانی اور خدمات فراہم کرتا ہے۔ قبل ازیں اونروا کے سربراہ فلپ لازرینی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ میں ایجنسی کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلی نیبزیا نے سلامتی کونسل سے صہیونی حکومت پر پابندی عائد کرنے پر غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واسیلی نیبزیا نے مغربی ایشیا اور فلسطین کے بارے میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ غزہ میں ایسا المیہ رونما ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اس علاقے میں انسانی امدادی کارروائیوں کو داخل نہیں ہونے دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے کہا کہ اونروا کے کمزور کردار کے منفی نتائج سے پورا علاقہ متاثر ہوگا۔ روسی نمائندے نے صہیونی حکومت کی جانب سے اقوام متحدہ کی قرارداد کی پابندی نہ کیے جانے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 27-28 پر، جس میں صہیونی حکومت سے ماہ رمضان میں غزہ پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا، عمل درآمد نہیں ہوا، اور اسی بنا پر سلامتی کونسل کو صہیونی حکومت پر فوراً پابندیاں عائد کرنے کا جائزہ لینا چاہیے۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ نمائندوں نے ایک گروپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتی، کہا کہ اسرائیل امریکی ہتھیاروں کے ذریعے تمام قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکی قانون سازوں کی جانب سے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اوریل ہائسنس کو لکھے گئے ایک خط میں امریکی صدر کے اس دعوے کے برخلاف کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج جس طرح امریکی ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے وہ اس ملک کے قوانین اور بین الاقوامی قوانین سے میل نہیں کھاتا۔ ہندوستان میں لوک سبھا انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم شدت اختیار کر رہی ہے، اور اقتدار کے دعوے دار دو بڑے اتحاد، قومی جمہوری اتحاد اور اپوزیشن کے انڈیا اتحاد نے ایک دوسرے پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ کانگریس اور بی جے پی سمیت دوسری جماعتوں نے اپنے انتخابی منشور جاری کر کے ملک کے عوام سے کئی وعدے بھی کیے ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے جنوبی ہندوستان میں کئی روڈ شو کیے اور بی جے پی اور آر ایس ایس پر ہندوستان کے آئین کو تباہ کرنے اور اسے تبدیل کرنے کا الزام لگایا، اور دعویٰ کیا کہ کانگریس اور اپوزیشن کی دوسری جماعتیں ملک کے آئین کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے بھی پارٹی کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ سمویدھان آپ کو بچاتا ہے، آپ کو ادھیکار دیتا ہے، آپ کے دیش کو، ہمارے دیش کو مضبوط بناتا ہے، اسی لیے اس سمویدھان کو بچانے کا چناؤ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی ملک کے مختلف علاقوں میں بی جے پی کی انتخابی ریلیوں میں کانگریس پر سیدھا حملہ کر رہے ہیں۔ سمویدھان وہ طاقت ہے جس کو ہمیں دلوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کے لیے
संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। बीजेपी का दावा है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में उसे 400 से ज्यादा निशस्तें मिलेंगी। बीजेपी लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के भंडारा में अपनी पार्टी की इंतखाबी रैली में कांग्रेस पर अवाम में गलतफहमी पैदा करने का इल्जाम लगाया और कहा कि 10 साल कांग्रेस के बनाए हुए गड्ढों को भरने में लगे और हम आइंदा 5 साल में मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। ये 10 साल मोदी जी का कांग्रेस ने बनाया हुआ गड्ढा भरने में गया है। अगले 5 साल में महान भारत की रचना करने का काम अगले 5 साल में शुरू होने वाला है। इंडिया इत्तेहाद में शामिल समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल भी अपनी इंतखाबी मुहिम में अवाम से मरकज में इख्तिदार में तब्दीली की अपील कर रही है। वाज़ेह रहे कि 7 मरहलों पर मुश्तमिल लोकसभा इंतखाबात का पहला मरहला 19 अप्रैल और आखिरी मरहला 1 जून को अंजाम पाएगा। अगरचे बीजेपी ने 400 पार एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया है, लेकिन अपोजिशन खासकर कांग्रेस की बढ़ती हुई इंतखाबी मुहिम से ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार कामयाबी की डगर उतनी आसान नहीं है जितनी वो तसव्वुर कर रही है। हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम का शोर कल शाम को थम गया है। पहले मरहले में हिंदुस्तान की 21 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम खित्तों की 102 पार्लिमानी सीटों के लिए कल यानी 19 अप्रैल को पोलिंग होगी। पहले मरहले में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, मगरबी बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, आसाम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, छत्तीसगढ़ की 1, अरुणाचल प्रदेश की 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान और निकोबार की 1, जम्मू व कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पौंडीचेरी की 1 सीट पर पोलिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर पोलिंग होनी है उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की सीटें भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मज़कूरा इलाकों में पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं।